مجھے ایسے مرد بہت برے لگتے ہیں جو بات بات پہ عورت کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، تم تو جب سے میری زندگی میں آئی ہو یہ ہو گیا، تم نے تو میری زندگی میں آ کے یہ فلانا کر دیا، تم ایسی عورت ہو، تم ویسی عورت ہو. یہ بہادر مردوں کی نشانی نہیں ہوتی عورتوں کو تانے دینا، یہ کمزور مرد کی نشانی عورت کو تانے دینا. تو اگر آپ بہادر ہیں، میں نے بہت سے ایسے مردوں کو دیکھا ہے جو دکھ میں درد میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تکلیف میں اس کے شریک حیات ہیں، اس کو پراپر طریقے جو آپ کی شریک حیات ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ ہاں یہ اچھے مرد ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو آپ کی زندگی کو جو ہے وہ اسموتھ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ایک ڈٹرمننٹ پرسنالٹی بنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. عورت کو مضبوط کندھے چاہیے ہوتے ہیں، مضبوط مرد چاہیے ہوتا ہے. یہ جو آج کل کے لڑکے ڈر پھوک قسم کے اور جو ہے وہ بات بات پہ غصہ کرنے والے، دیکھیں غصہ کرنا مرد کی شان نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں نہیں مانتی، غصہ ایک اگریشن ہے، غصہ ایک بیماری ہے اور زیادہ اگر بڑھ جائے تو یہ خطرناک بیماری ہے. اس لیے غصے کا حکم کہیں نہیں آیا. اگر آپ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سمجھتے ہیں، اور اگر ہم عاشق رسول اپنے آپ کو، جو کہ ہم خاکسار ہیں، گناہگار ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا جملہ بھی بول سکیں، ہماری یہ حیثیت اور اوقات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر آپ اس چیز کو طے کر لیں کہ انہوں نے غصہ نہیں فرمایا. غصے سے صرف ان کا چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا، خاموشی اختیار کرتے تھے. وہ مرد ہے جو غصے میں خاموش ہو جائے، عورت کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے، زبان نہ چلائے، غلط جملوں کا تبادلہ نہ کرے. خاموشی جو ہے وہ مرد کے لیے غصے میں سب سے بہترین ہتھیار ہے. اگر جس مرد کے پاس غصے میں خاموش ہونے کی جو ہے وہ طاقت ہے، یہ مرد ہے جس سے آپ شادی کریں. اور یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ شادی سے پہلے پتہ چل سکتی ہیں. ایسے مرد اور ایسے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جب بھی شادی کریں تو دوسرے لوگوں سے ان کے گھر والوں کے رویے، ان کے گھر والوں کے حالات اور خود اس لڑکے کے معاملات اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے دوستوں کا لازمی پتہ کریں. کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کے پاس پیسہ ہے، بہت امیر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، میری بیٹی یہاں خوش رہے گی. آپ کی بیٹی کی خوشی جو ہے وہ پیسوں میں نہیں ہے. آپ کی بیٹی کی خوشی ایک بہادر مرد کے ساتھ اور ایک ایسے مرد کے ساتھ جینے میں ہے جو باضمیر آدمی ہے، جو عورت کو سنبھالنے کا حوصلہ رکھتا ہے، نہ کہ عورت کو جو ہے وہ تکلیف دینے کا حوصلہ رکھتا ہے. ایک عورت دلہن کے لباس میں سجی سنوری اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کی ایموشنز کو چیک کیا اس وقت میں؟ سارے دلہن دیکھنے آ جاتے ہیں، دلہن کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنے پیارے گہنے پہنے ہیں، کتنی پیاری جو ہے وہ جولری اور کپڑے پہنے ہیں، کیا اس نے ہاتھوں میں پہنا ہے، مہندی کیسی لگی ہے، رنگ کیسا آیا ہے. عورت سج سنور کے اپنی ساری امیدیں، اس کے اندر تکلیف اور اذیت چل رہی ہوتی ہے. جو لڑکی دلہن بنتی ہے، کبھی اس کے چہرے پہ آپ نے خوشی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا. سنجیدہ ہوتی ہے، اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. وہ گھر وہ کمرہ چھوڑنے کا دکھ ہوتا ہے جس میں وہ بچپن سے پلی ہوتی ہے. وہ ایموشنز اور وہ فیلنگز چھوڑنے کی تکلیف ہوتی ہے جو اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، وہ چھوٹے چھوٹے معاملات. کیسے کوئی اپنا گھر چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پر جا کر اپنا بسیرا بسا لے؟ یہ آسان کام ہے. آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا جائے، اپنے کمرے سے نکال دیا جائے اور کہا جائے کہ جاؤ جا کر ایسی جگہ پر جو ہے وہ رہو جو تمہارے مطلب کی بھی نہیں ہے اور تمہیں پتا بھی نہیں کہ آگے تمہیں کس طریقے سے رکھا جائے گا. تو حوصلہ کر پاؤ گے؟ نہیں ہوگا حوصلہ. یہ ایک عورت کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے، اپنی ایموشنز چھوڑ کے، اپنی سائیکولوجیکل سچویشن چھوڑ کے خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے دلہن کے اس جوڑے میں کہ جس میں وہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے. لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے اس کے پاس کہ شوہر کے گھر والے جو ہے وہ اس کا استقبال جو ہے وہ پرتپاک انداز سے کریں گے. جس دن جو ہے وہ دلہن انٹر ہوتی ہے اس دن تیل بھی پھینکے جاتے ہیں، اس دن پھول بھی پھینکے جاتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ انگار برسائے جاتے ہیں الفاظوں کے، وہ الفاظ جو اس کے ذہن کو تباہ کر دیتے ہیں، ایک عورت کی خوبصورتی اور زندگی کو زنگ لگا دیتے ہیں. آپ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں. ایک گڑیا سی خوبصورت سی دلہن سجی سجائی جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ بہو تو سب کو خوبصورت چاہیے. لیکن اس کا کرتے کیا ہے آپ؟ اس کو اپنے تازہ ترین ہتھیار، جملے، وہ جو ویپنز آپ نے اپنے اندر، منہ کے اندر، زبان کے اندر سنبھال کے رکھے ہوئے، خطرناک ترین ویپن، دنیا کا خطرناک ترین ویپن جو ہے وہ آپ کی زبان ہے. اس سے زیادہ ویپن جو ہے وہ خطرناک نہیں ہو سکتا. گولی سے بندہ مر جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو الفاظوں کے مرنے کی تکلیف ہوتی ہے. جب لوگ الفاظوں سے آپ کو
مار رہے ہوتے ہیں اور ایک عورت کو الفاظ سے مار رہے ہوتے ہیں اپنے گھر لا کے. ایک تو نئی جگہ، نئے لوگ، نئی سچویشن، نئے حالات، اور دوسرے سلسلہ کیا کہ آپ نے اس کی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی اور پھر بھی آپ بوجھ ڈال دیتے ہیں اس عورت پہ کہ یہ آئی ہے تو ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ اس نے تبدیل کر دیا. وہ آئی ہے تو آپ کے گھر کا ماحول تبدیل نہیں ہوا. آپ نے اپنی سوچ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے اس کو سپیس نہیں دی. ایک عورت اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر جو ہے وہ آپ کے گھر آ کر جو ہے وہ آپ کی بہو بنی ہے. شوہر کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے ایک عورت کو تم جو ہے وہ ہر طرح سے استعمال کرو، اس کو اس کے جسم تک بھی تمہاری رسائی ہو، اس کی جو ہے وہ خواہشات تک بھی تمہاری رسائی ہو. تم کہو سو جائے تو سو جائے، تم کہو اٹھو تو اٹھ جائے، تمہارے بچے بھی سنبھالے، پھر ان کے جو ہے وہ اچھا برا بھی دیکھے، پھر تمہارے گھر والے بھی سنبھالے. ایک مرد ایک عورت پہ اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے تو پھر آپ کو اچھی بیوی کہاں سے ملے گی؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اچھی بیویاں کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ آپ نے ان کو جو ہے وہ مار دی ہے. آپ نے جو ہے وہ دلہنے گھر لا کے نا، دلہن کے جوڑے میں سجا کے، پھر وہ بیچارہ جو دلہن کا لباس ہوتا ہے نا، اس کو بھی میں بیچارہ ہی کہتی ہوں کہ وہ جو ہے وہ پھر طاق میں سجا رہتا ہے اور وہ اندر جو ہے وہ رکھا رہتا ہے اور وہ پھر کبھی دلہن نہیں بنتی عورت. وہ ایک دن، وہ ایک رات جس میں وہ سجتی سنورتی ہے، اور پھر ہر رات اور ہر دن جو ہے وہ اس کو ایک نئی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دلہن جتنی مرضی حسین ہو فرق نہیں پڑتا، دلہن کا نصیب کتنا حسین ہے اس سے فرق پڑتا ہے. تو جو دلہنیں بننے والی ہیں وہ بھی سمجھیں، اور جو دلہنیں بن کر دوسرے گھر جا چکی ہیں ان کی ایموشنز کو ان کے سسرال والے سمجھیں. کیونکہ آپ ایک اچھی عورت تلاش کرنے نکلتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک اچھی عورت کو بری عورت میں تبدیل کر دیتے ہیں تو اس میں قصور اس عورت کا نہیں ہے، اس میں قصور آپ کی سوچ کا ہے، اس میں قصور آپ کے رویوں کا ہے، اس میں قصور آپ کے دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنے کا ہے. تو خدا کے لیے اپنے گھر بساؤ، بسنے دو. میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جیلسی فیل کرنے کی بجائے خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کی بہو کی، اپنی بیوی کی جو ہے وہ عزت کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ مرتبہ دیتا ہے، اس کو مقام دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کریں گی کہ آپ ساس بن جائیں گی، آپ نند بن جائیں گی، آپ جو ہے وہ دیورانی جٹھانی بن کر جو ہے وہ سازشوں کے پہاڑ کھول دیں گی، تو آپ گر جائیں گی. آپ خود بھی اذیت کا شکار ہوں گی اور اس نئی آنے والی لڑکی کو بھی اذیت کا شکار کر دیں گی. تو خدا کے لیے لوگوں کی ایموشن سے کھیلنا بند کرو، عورتوں کی ایموشن سے کھیلنا بند کر دو. کیونکہ اگر تم عورتوں کی ایموشن سے کھیلنا بند نہیں کرو گے تو یہ عورتیں جو ہے وہ اسی طرح ذہن